امان کفار مکہ آپ کے پاس لا کر رکھتے. آپ نے کبھی اتنی سی بھی امانت میں خیانت نہیں کی. آج مسلمان ویسا ہے. مسلمان کو تو کوئی چیز کسی کو پہنچانے بولے وہ اس کو اگر اچھی لگ گئی تو وہ اس کو چینج کر دیتا ہے, اس کو وہ کر دیتا ہے. اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی نے اگر کسی کے ہاتھ یہ چیز پہنچائی ہے تو وہ ہم پہ بھروسہ کیا ہے اور ہم مسلمان ہیں, ہم امانت میں خیانت نہ کریں. آج مسلمان کہا رہا, مسلمان امانت میں خیانت کر رہا ہے, دودھ میں پانی ملا رہا ہے, لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے, قسم کھا کھا کے اپنے بزنس کو فروغ دے رہا ہے, رات و دن وہ لوگوں کو دھوکے میں لگا ہے, اپنے مسلمان کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. کوئی مسلمان کا بچہ کچھ اچھے بڑی پوسٹ میں جانے لگتا ہے تو وہ اس کی ٹانگ کھینچنے بیٹھ جاتا ہے, اس میں کئی عیب نکالنے بیٹھ جاتا ہے. خوش نہیں ہوتا وہ, اس کو آگ ہوتی ہے, اسے حسد ہوتی ہے. اور حسد کے بارے میں آقا نے فرما دیا حسد آیا ایمان گیا. حسد کے بارے میں اس سے سادہ اور بہترین حسد کی تعریف اور کچھ نہیں ہو سکتی. کیا پیاری بات پڑھی ہے میں نے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں, رب کی تقسیم پر بندہ اختلاف کرے. رب نے تقسیم کیا ہے, کسی کو خوبصورتی دی ہے, کسی کو علم دیا ہے, کسی کو دولت دی ہے, کسی کو بے حساب دولت دی ہے. یہ سب چیز رب نے تقسیم کی ہے اور تقسیم کر کے آزمانے کے لیے دیا ہے کہ اس کا کیا فائدہ اٹھاتا ہے. خوبصورتی دی ہے کہیں حرام کام کرنے تو نہ لگ جائے, خوبصورتی کا غلط استعمال نہ کرنے لگ جائے. دولت دی ہے شراب کے اڈے اور جوئے کے اڈے نہ کھول لے, غلط کام نہ کرنے بیٹھ جائے. دولت دی ہے لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دی. علم دیا ہے, علم کتنا بانٹتا ہے لوگوں کو, علم سے خود کتنا فیض یاب ہوتا ہے, علم سے کیسے عمل کرتا ہے. یہ اللہ نے تقسیم کی, اور اللہ نے جو تقسیم کی, کسی کو خوبصورتی دی, علم دیا, دولت دی, شہرت دی, عزت دی, یہ سب دینے والا اللہ, اکیلے اللہ کی ذات ہے. اور جب اللہ نے دی تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں اختلاف کرنے والے, رب کی تقسیم میں سے جلنے والے کہ اسے اللہ نے کیوں دیا. جب بھی کسی کی یہ چیزیں نعمتیں دیکھو جو رب نے اس کو دی ہے تو کہو سبحان اللہ, ماشاء اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تیری اس نعمت کو اور بڑھا دے اور مجھ کو بھی عطا کرے. دعا یہ ہونی چاہیے, اللہ تو اس کو دیا مجھ کو بھی دے, اس کے اس میں سے کم مت کر, اس کو سلامت رکھ. یہ مسلمان کی شان ہے. تو پنڈت لکشمن پرساد سے جب کسی نے پوچھا تم نے تو ایسے موتی میرے مصطفیٰ کے شان میں بکھیرے ہیں, ایسی شاندار کتاب لکھی ہے, ذرا یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے. ابھی تک کلمہ پڑھ کے جس نبی کے تم اتنے دیوانے کہ اس نبی کی شان میں ایسی بڑی اتنی 250 صفحات پہ کتاب لکھ ڈالی, تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے. اللہ اکبر. پنڈت لکشمن پرساد کا وہ جواب, انہوں نے جواب دیا اسلام بہت اچھا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی بات کیا پوچھو, لیکن مسلمان اچھے نہیں ہیں, اس سے تو پھر میں کافر بھلا. بہت افسوس کی بات ہے, ہم کو اندر اپنے ٹٹولنا ہوگا, غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پر ہیں. لوگ پہلے سے صورت دیکھ کے ایمان والے بن جاتے تھے, آج ہماری حرکتیں دیکھ کے ایمان والے پھر جا رہے ہیں کیونکہ ہماری حرکتیں خراب ہو گئی. ہم مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزیں نہیں رہی, ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نہ رہے. ہمارا کردار, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہماری وجہ قطع سب ایسی ہو جس کو دیکھ کے مصطفیٰ کے امتی ہونا یاد آئے, جس کو دیکھ کے مسلمان ہونا یاد آئے, جس کو دیکھ کے اللہ کا بندہ ہونا یاد آئے کہ بندہ اتنا خوبصورت, اس کا کردار اتنا خوبصورت, تو پھر اس کا اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو ہم ذکر کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا ایسا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تمہیں ریاکار کہیں. منافق تو ریاکار کہیں گے, لیکن اللہ والے تو کہیں گے یہ اتنا کر رہی ہے میں بھی اس سے زیادہ کر لوں نا. دیکھیے
حسد کرنا منع کیا گیا اسلام میں، رشک کرنے کو منع نہیں ہے. رشک کر سکتے ہو. رشک کس کو بولتے ہیں؟ رشک جس کو کسی کو نیکیاں کرتے دیکھا کہ یہ دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، یہ دین کے لیے اپنے والدین کے نام پہ کنویں کھدوا رہا ہے، راستے بنا رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے تعمیر کرا رہا ہے، تو پھر میں بھی کیوں نہیں کروں نا. اللہ وہ رشک ہو کہ وہ اتنا کر رہا ہے، اتنا کر رہی تو میں بھی تو کچھ کر لوں نا، میں بھی تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نیکیاں کر لوں نا، میں بھی تو کچھ خیر خیرات کر لوں نا، میں تو کسی غریبوں مسکینوں بیواؤں کی مدد کر لوں نا. یہ رشک ہے. وہ اتنے قرآن پاک ختم کر رہی ہے، میں بھی تو کچھ قرآن ختم کر لوں نا. ختم قرآن کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین ذکر اللہ کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے بہترین کوئی ذکر نہیں ہے. روز قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ سب سے بہترین ذکر. ذکر میں قرآن پاک کی جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نا، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حدیث پاک بتاؤں، جس طریقے سے ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان پر بے حساب تارے جو نظر آتے ہیں، گلیکسیاں جو چمکتی ہے، تارے جو نظر آتے ہیں، ہم زمین والے جب آسمان کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے تاروں سے آسمان بھرا دکھتا ہے، اسی طرح آسمان والے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو جن جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے وہ گھر تاروں کی مانند چمکتے نظر آتے ہیں. وہ گھر آسمان والوں کو تاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گھروں سے نور کی شجاعیں نکلتی دکھتی ہے، نور نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اب آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال بتا دوں. ابھی امریکہ نے اس قدر ترقی کی، سپر پاور اس کو کیا بولیں گے؟ سپر پاور تو میرا صرف اللہ ہے. وہ ایک لمحے میں زمین کو یوں الٹ دیتا ہے. جو لوگ بولتے پھرتے ہیں نا امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور یا کوئی کنٹری سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور تو صرف اللہ ہے، جو جب چاہے بسا بھی دیتا ہے، جب چاہے اجاڑ بھی سکتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس پہ یقین کرنا سیکھو. فرانس دیکھو، جاپان دیکھو، برٹین دیکھو، یہ جتنے ترقی یافتہ جو ملک ہے، انہوں نے اتنی ترقیاں کی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے. ایک بات بتا دیں، روز آزمائش بلائیں آسمان سے اترتی ہے اور پوچھتی ہے اے اللہ آج کس کے گھر جاؤں. روز بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آسمان سے اترتی ہے. رب العالمین سے سوال کرتی ہے، اللہ کے حکم کے بنا نہ کوئی خیر ملتی ہے نہ کوئی شر ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بنا کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور اللہ کے حکم کے بنا کوئی نعمت بھی نہیں ملتی. وہ پوچھتی ہے اے اللہ آج کس کے گھر جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرما برداروں کے گھر چلے جا. میں دیکھوں، میں پرکھوں وہ کیا بولتا ہے. اگر وہ بیماری اس کو ملی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اگر اس بیماری سے اس کی موت لکھی ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے. اور اگر اس بیماری سے موت نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر صحت، اس سے بہتر گوشت، اس سے بہتر خون اس کے جسم میں کو عطا کرتا ہے. اللہ اسے نور عطا کرتا ہے، اسے صحت یابی تندرستی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ پرکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا بولتا ہے. جس بھی نعمت کی آپ اللہ سے شکر ادا کرتے ہو، اللہ کی حمد بیان کرتے ہو اور اللہ صبر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. صبر اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے. اسی لیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ پڑھا کرو. اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور راحتیں اترتی ہے، فراغی، بے حساب رزق. وہ پوچھتا ہے اللہ آج کس کے یہاں جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نافرمانوں کے یہاں چلے جا. میرے
نافرمانوں کے یہاں چلے جا، دیکھوں یہ سب دینے کے بعد، ملنے کے بعد بھی وہ کس کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر اور مستی میں کے باجے بجاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ تو کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے یہ نہ سوچو کہ وہ بڑا اللہ کے قریب ہے اس لیے اسے نعمتیں مل رہی ہے۔ اللہ تو نعمت نافرمانوں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کو اللہ نعمت نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، تو کیا وہ نافرمان تھے؟ وہ جسے چاہے بادشاہت دے، اور اس سے بڑا حدیث پاک ہے، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں جسے اللہ صحت بھی دے، دولت بھی دے اور اپنی محبت بھی دے۔ صحت بھی ملی، دولت بھی ملی اور اللہ کی محبت بھی ملی۔ وہ تینوں چیز، صحت سے خوب عبادت کرتا ہے، دولت سے یتیموں مسکینوں کا سہارا بنتا ہے، اور وقت ملے تو اس وقت کو وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے صرف کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ذکر اللہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ختم کرتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی خوش قسمت بھی نہیں ہے جسے اللہ یہ تینوں چیز دے دے۔ پیاری بہنوں، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن پاک کا روز 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، 4 پارہ، 5 پارہ، جتنی تلاوت کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں بتائیے، اور حبیب پاک پہ درود پاک بھیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں ایک ذکر بتاؤں جو زبان پہ بالکل ہلکا اور میزان پہ بہت بھاری ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، زبان پہ ہلکا میزان پہ بھاری وہ ذکر ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا ہلکا ہے، کتنا ہلکا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہیں آپ کار میں بیٹھے ہو، بائک پہ بیٹھے ہو، کہیں جا رہے ہو، آپ اپنی زبان کو اس سے تر رکھیے۔ فرشتوں کی تسبیح ہے یہ، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت بڑے ثواب کی ضامن ہے۔ میزان جب تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے کام آئے گا، اور وہ یقیناً ہے، میزان بھی ہوگا، پرصراط بھی ہوگا، قبر بھی ہوگی، حشر بھی ہوگا، بس تیاری کوئی نہیں ہے، تیاری کوئی نہیں ہے۔ کیسے بے فکر ہیں ہم لوگ۔ ابھی وہ میری تقریر ایک گراؤنڈ میں، لائبریری میں ہوتی ہے بدھ کے دن، میری نظر پڑی تو دیکھا کہ میدان میں ہجوم تھا پتنگ اڑانے والوں کا۔ میں نے کہا، یا اللہ کیسے بے فکر ہیں یہ لوگ، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے لمحے لگتا موت آنی ہی نہیں ہے، موت کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے مذہب کی اچھائیاں بتانے کے بجائے غیر مسلموں کے مذہب کے فضول کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے پیسوں کی پتنگ اڑا رہے ہو، اتنے پیسے کسی غریب کو دو، اس کے گھر کا چولہا جلے گا، وہ 2 وقت کھانا کھا لے گا، دل سے دعا دے گا۔ ہمارا مذہب یہ فضول کے کھیل تماشے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے عید بھی ہوتی ہے تو 5 کے بجائے 6 نماز ہو جاتی ہے، 5 ٹائم کی نماز کے بعد 6ویں نماز مردوں کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی ہو جاتی ہے۔ ایک شائستہ لباس پہنا جاتا ہے، ایک ادب اور وقار کے ساتھ چلا جاتا ہے، مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے جایا جاتا ہے۔ مسجد میں جب جاؤ نظر جھکی رہنی چاہیے، مسجد سے جب واپس آئے نظر جھکی رہنی چاہیے۔ میرے آقا ہمیشہ جب چلتے تو اس انداز میں چلتے کہ آپ کا چہرہ زمین پہ، آنکھیں زمین پہ جھکی ہوتی، کسی کے گھروں کے جاری بابا آنکھ نہیں اٹھاتے۔ یہ وقار، یہ سنتیں ہیں میرے آقا کی سنتیں۔ سنتوں پہ اگر ہر مسلمان آ جائے نا
تو وہ دن دور نہیں جب ساری کائنات میں امن امان ہوگا، امن ہو جائے گا۔ فرانس، جاپان کی ٹیکنالوجی آپ سب جانتے ہوں گے، کس قدر ٹیکنالوجی کہ وہاں تو صرف قحط کا سمجھ میں آتا ہے تو 3 سال کا اناج وہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں۔ ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت کام میں لگے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک وہ کام کرتے ہیں، اور ایسی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، ایسا دماغ دیا ہے کہ ایک سے ایک مشینری اور ایک سے ایک چیزیں ان نے ایجاد کی ہوئی ہے۔ زمین پہ کوئی پیسہ گر جائے کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ جب وہاں پہ زلزلے بہت آتے ہیں نا، بھوکمپ، تو اس کے لیے ان لوگ نے ایسے گھر بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ پہلے سے اس میں راشن کھانا پینا رکھ دیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا تو وہ اس کے اندر کئی دنوں تک ان کو اندر رہنا پڑتا ہے۔ اس میں مجال ہے کوئی بھی، وہ تو سب کے لیے ساروجنک، سب کے لیے رکھا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ ایک دانہ بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مسجد سے چپلیں چوری ہو جاتی ہے، مسجد کے جو لوٹے ہوتے ہیں نا اس کو بھی سنکل باندھ کے رکھا جا رہا ہے، وہ لوٹے بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں، مسلمان ہیں۔ پیاؤ پہ جو گلاس ہے نا، شرم آنی چاہیے مسجد کے باہر، جو گلاس پیاؤ لگا کے رکھا جاتا ہے نا، مشین پانی کی لگی ہوتی ہے، اس میں گلاس کو بھی سنکل باندھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ پینے کے پانی کا گلاس تم نے نہیں رکھا، کسی نے رکھا ہے کہ لوگ پانی پیے، اس کو بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھوک ہونے کے باوجود کوئی اپنے بھوک سے زیادہ ایک دانہ نہیں لے کر جاتا۔ اتنا امن امان ہے، امن نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، سارے کام اچھے سے چل رہے ہیں، نہ معلوم ہم نہیں جانتے ہو کس چیز پہ چل رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ وہاں کا یہ ہے کہ ایک سال میں 20,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ایک سال کے اندر ہر سال سوسائڈ کرنے والوں کا، آتم ہتیا کرنے والوں کا ریشو 20,000 ہے۔ 20,000 لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، غور و تفکر کی بات ہے، کیوں؟ کیا کھانا نہیں ہے؟ جینے کے لیے کیا لگتا ہے؟ کھانا پینا، لوگ تو یہ اتنا ہی معیار سوچتے ہیں نا، جینے کے لیے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ مکان ان کے شاندار، کھانا بڑھیا شاندار، روٹی اچھی، کپڑا اچھا، مکان اچھے، ٹیکنالوجی اچھی، 24 گھنٹے ایک سے ایک موبائل، ایک سے ایک سیٹ جاپان سے بن کر آتے۔ 24 گھنٹے موبائل دیکھنے سے اگر سکون مل جاتا تو پھر پرابلم کیا تھا؟ بندہ سوسائڈ کب کرتا ہے؟ آتم ہتیا کب کرتا ہے؟ خودکشی کب کرتا ہے؟ جب وہ دنیا سے اکتا جاتا ہے۔ اب آپ اور میں یہ غور و تفکر کریں، سوچیں، جس کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، کھانے کے لیے ایک سے ایک نعمتیں ہیں، اور دل بہلانے کے لیے ڈانس بار اور موبائلز اور ٹی وی اور پکچر اور سیریل اور تھیٹر ہے، اس کے بعد 20,000 ایک سال میں خودکشی کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ہمارے یہاں تو کسان سوسائڈ کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ بھئی پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ انڈیا میں یا جہاں پہ سوسائڈ کی در ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ صرف کمیوں کی وجہ سے سوسائڈ کرتے ہیں۔ جاپان میں کیا ہوا کہ سب کچھ رہتے ہوئے سوسائڈ کیوں کر رہے؟ تو بات میرے سمجھ میں آئی کہ بات یہ ہے کہ وہاں ذکر اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ ایک دم حق فرمایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون میسر آتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔
تشفی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اور راحت نہیں ہے۔ جاپان والوں کے پاس سکون نہیں ہے، جاپان والوں کے پاس تسلی تشفی نہیں ہے۔ وہ پوری نعمتوں کا یوز کرتے ہیں، بار میں جاتے